نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، معزز اساتذہ اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا عنوان ہے جنگ آزادی میں مسلمان خواتین کا کردار، اور اس لڑائی میں سب سے پہلے جس خواتین کا نام ہمارے ذہن میں گونجتا ہے وہ ہے بیگم حضرت مہر، جو کہ اودھ کے نواب واجد علی شاہ کی دوسری بیوی تھی. جب انگریزوں نے واجد علی شاہ کو نظر بند کر دیا تو بیگم حضرت مہر نے حکومت کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پھر اپنی ذہانت وہ خوبصورت طریقہ انتظام کرنے کی وجہ سے وہاں کے کسانوں اور دوسری رعایا کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور پھر ان سب نے مل کر عالم باغ کی لڑائی میں انگریزی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اس کے بعد ہمارے ذہن میں ایک ماں کا نام آتا ہے، اور یہ الفاظ ہمارے ذہن میں شور کرتا ہے کہ بولی اماں محمد علی کی بیٹا جان خلافت پر دے دو، ساتھ تمہارے شوکت علی کی بھی بیٹا جان خلافت پر دے دو. جی ہاں، یہ والدہ ہے محمد علی جوہر اور شوکت علی کی آبدی بانو بیگم، جو کہ بی اماں کے نام سے مشہور ہیں. اپنے بیٹوں کو جیل میں ڈالنے پر آزادی کے لیے یہ اینی بیسنٹ کے ساتھ آندولن پر بیٹھ گئی. خلافت آندولن میں بھی انہوں نے اہم رول ادا کیا. بی بی آمنہ السلام، جو کہ مجاہد آزادی محمد عبدالرشید خان کی چھوٹی بہن تھی، انہوں نے بھی مہاتما گاندھی کے ساتھ مل کر ایک تاریخ بنائی ہے. اور ہاجرہ بیگم، یہ بھی ملک کی آزادی کے لیے لڑنے والی خاتون ہے، جنہوں نے اپنی آخری سانس تک ملک کے لیے لڑائی لڑی. تو اس طرح ہماری مسلم خواتین نے بڑھ چڑھ کر ملک کے لیے آزادی لڑی ہے اور حالات کو مات دے کر اپنی داستان لکھی ہے جو تاریخ میں امر ہے. اب ساتھیوں، ہماری باری ہے. ہمیں بھی کچھ ایسا ہی کام کرنا ہے کہ ہم امر ہو جائے. میری اڑان کو آسمان ہونا ہے، میری اڑان کو آسمان ہونا ہے، پھر اس کے بعد مجھے سائبان ہونا ہے، پھر اس کے بعد مجھے سائبان ہونا ہے. بنا رہی ہوں خلاؤں میں راستے میں بھی، بنا رہی ہوں خلاؤں میں راستے میں بھی، میری حیات کو داستان ہونا ہے. اللہ حافظ. Good morning, Principal Sir, Teacher, and my all friends. Today I am going to give a short speech on Independence Day. It is our 76th Independence Day. Today we must take part in the events with devotion. It is a very important day to honor the flag and sing national anthem. We must remember our brave freedom fighters on this day. We should be dressed like Gandhi ji, Chacha Nehru and Bhagat Singh. In order to remember them, Hindus, Muslims, Christians and Sikh, we must celebrate the day together. It is a national holiday today. It was very pleasant to address you all, and thank you so much and happy Independence Day. Respected sir, honorable chief guests, my dear teachers and my lovely friends, good morning to all of you. Myself Sayyida Hudayba Ghazi. First of all, I wish you a very happy Independence Day. Today I would like to say some sentence about the role of Muslim women in freedom movement. Every year we celebrate 15 August as an Independence Day. Not only celebrate this festival, but also we remember great struggle, hard work, contribution and sacrifice. وطن پر جو فدا ہوگا امر وہ نوجواں ہوگا، وطن پر جو فدا ہوگا امر وہ نوجواں ہوگا، رہیں گی جب تلک دنیا یہ افسانہ بیاں ہوگا. We always talk about the role of man in the war of independence. But have we ever thought about the great role played, responsibility and shouldered by women? We had Muslim women who used to within the four walls behind the wheels and observe strict parda. So powerful and energetic women to liberate country. We got freedom from British rule due to sacrifice. Finally, many leaders, 15 August 1947, India was free from slavery. The list of Muslim women participate in freedom struggle is an impress you and not restricted, such as Dr. Dharaksha
contribution. Begum Hazrat Mahal, she worked in close association with all the leaders of India first war. Biamma, Zulaikha Dawoodi, Aziza Khatun, Amjadi Begum, Khudayda Khatun and many more. Muslim ladies freedom from sacrifice their life for freedom. Don't take more time with some words I want to migrate. کہاں ہے آج وہ شمع وطن کے پروانے, کہاں ہے آج وہ شمع وطن کے پروانے, بنے ہیں آج حقیقت انہی کے افسانے, بنے ہیں آج حقیقت انہی کے افسانے. تھینک یو. صدر جلسہ, محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم. آج میں یہاں ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں. میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی میں مسلم خواتین کا کردار. تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک شعر عرض کرنا چاہتی ہوں. مانگی تھی ایک دعا وہ قبول ہو گئی, مانگی تھی ایک دعا وہ قبول ہو گئی, امید کی کلی کھل کے پھول ہو گئی. یہ سچ ہے کہ ہم ہمیشہ ہر چیز کی جیت کا ذمہ دار مرد کو ہی ٹھہراتے ہیں, لیکن ان کی اس کامیابی کے پیچھے ہمیشہ ایک عورت کا ہی ہاتھ رہا ہے. ماں کی صورت میں یا بیوی کی صورت میں یا پھر ایک بہن کی صورت میں ہمیشہ ایک عورت مرد کے پیچھے رہ کر اپنی پوری ذمہ داری نبھاتی ہے. اس طرح آزادی کی جنگ میں مسلم خواتین اپنے اپنے گھر کے مرد لوگوں کے ساتھ جنگ آزادی میں ہمیشہ برابر شریک رہے ہیں. جیسے جب شوکت علی اور محمد علی کو برطانوی فوجیوں نے گرفتار کیا تھا, تب ان کے گھر میں ایک بوڑھی عورت تھی. اس نے نوجوانوں کی توانائی سے کہا کہ وہ آزاد ملک کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے. اس طرح اس عورت نے اپنے گھر کے مردوں کی حوصلہ افزائی کی کہ تم ہمت مت ہارو. ایسے ہی مولانا ابو کلام آزاد کی بیوی زلیخا بیگم نے بھی ایک بہادر خاتون ہونے کی پوری ذمہ داری نبھائی. آزادی کی جدوجہد میں مولانا کی غیر حاضری میں ان کو کئی بار مسائل کا سامنا کرنا پڑا, لیکن مولانا کی غیر موجودگی میں بنگال قوافل کمیٹی کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی. بہت سے مرد حضرات کا کہنا تھا کہ خواتین کی عظیم شرکت موجود نسل میں لایا جانا چاہیے اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ ہوگا. اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ایک شعر پر ختم کرتی ہوں. دنیا کی پہچان ہے عورت, دنیا کی پہچان ہے عورت, ہر گھر کی جان ہے عورت, بیٹی بہن ماں اور پتنی بن کر گھر گھر کی شان ہے عورت, گھر گھر کی شان ہے عورت. جناب صدر جلسہ, معزز اساتذہ اور میرے پیارے ساتھیوں, السلام علیکم. میں ہوں مصباحت, آپ سب کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں. میری تقریر کا عنوان ہے یوم آزادی میں مسلم خواتین کا کردار. بھارت کو آزاد کرانے میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی بے شبہ قربانیاں دی. انہوں نے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالا, اولاد کی تعلیم و تربیت کی اور ملک و قوم کی خدمت بھی کی. ان خواتین میں ایک بی اماں تھی. بی اماں تحریک آزادی کی ایک عظیم مجاہدہ تھی. ملک کے نامی و قومی رہنما مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی انہی کے فرزند تھے. بی اماں کا نام آبادی بانو بیگم تھا. وہ امروہہ میں سن 1850 میں پیدا ہوئی. بی اماں کی شادی عبدالعلی خان سے ہوئی جو ریاست رامپور میں ملازم تھے. بی اماں نے اپنی وفا, شعوری خدمت, اخلاق, کردار کی بدولت تمام سسرال والوں کے دلوں کو جیت لیا تھا. ہر کوئی ان کا بڑا خیال رکھتا تھا. سن 1880 میں شمالی ہند میں حیض کی وبا پھیل گئی. ہزاروں لوگ میں اجل ہو گئے. بی اماں کے شوہر عبدالعلی خان بھی اس وبا میں چل بسے. بیوہ ہو جانے کے باوجود بھی بی اماں نے ان کے اپنے شوہر کی جائیداد کو سنبھالا. بڑی ہمت اور جرأت فراست سے کام لیا. پہلی عالمی جنگ میں انگریزوں نے علی برادران کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیا تو بی اماں نے پورے ملک کا دورہ کیا اور آزادی کی تحریک کو اور تیز در کر دیا. انہوں نے کئی کانفرنسوں پر خطاب کیا. انہوں نے ملک بھر کا سفر کیا اور بڑے بڑے جلسوں کو خطاب کرتی رہیں. جگہ جگہ رات دیر تقریریں کرتی رہیں. ان کی مجاہدانہ سرگرمی کے نتیجوں سے ہندوستان بھر میں آزادی کی لہریں اور تیز ہوتی گئی. بی اماں نے پورے ملک کا دورہ کر کے ہزاروں روپے امتیاز خلافت فنڈ میں جمع کیے. ان کے اس کامیابی سے حکومت بوکھلا گئی. بی اماں ہندو مسلم اتحاد کی بے حد حامی تھی. انہوں نے جگہ جگہ اپنی تقریروں میں ہندو مسلم اتحاد پر بڑا زور دیا. انہوں نے کہا اس وقت ہندو اور مسلمان دونوں ہی پریشانی کے عالم میں ہیں, اس لیے ملک کے صفا کی خاطر اتحاد ضروری ہے.
میری خواہش ہے کہ تم سیدھے راستے پر چلو، ملک کے سپاہی بنو اور ڈیلر بنو، خدا تمہیں عزت بخشے۔ گاندھی جی نے ان کے انتقال کے وقت کہا تھا، اگرچہ وہ سن رسیدہ تھی لیکن ان میں جوانوں جیسی طاقت تھی۔ اس وقت بچے کی زبان پر، ہندوستان کے بچے کی زبان پر یہ گیت تھی، بولی اماں محمد علی کی، بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ تیرے ہیں شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ہوتے اگر میرے ساتھ بیٹے، کرتی ان کو خلافت میں صدقے، ہے یہی دین احمد کے رستے، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ اللہ حافظ۔